سجدہ جان کا حق ہے اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا۔ نہیں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے۔ کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا، ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر۔ اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔